لیکن چند دن کے بعد شوہر بھی اپنا نہ رہا۔ جمیل نے دوسرا بیاہ کر لیا۔ رضیہ پر کوہ غم ٹوٹ پڑا۔ اب اس سے کوئی سیدھے منہ بات بھی نہ کرتا تھا۔ سب نئی نویلی دلہن کی خاطرداریوں میں محو رہتے تھے۔ اب نئی دلہن گھر کی سب کچھ تھی، رضیہ کچھ بھی نہ تھی۔ یہاں تک کہ اس کی توقیر لونڈیوں سکے برابر بھی نہ تھی۔ اب وہ کسی کام میں دخل نہ دیتی تھی، خاموشی سے اپنے کمرے میں پڑی رہتی اور رویا کرتی۔ جو ملتا کھا لیتی، جو پاتی پہن لیتی۔ اب اسے کسی کے طعنے پہ غصہ نہ آتا تھا، نہ جلی کٹی باتیں سن کے آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے۔ کبھی ایک کلمہ ناروا سن کے اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی۔ پہلے وہ گھر کی مالکن تھی، مگر اب اس کا تخت چھن چکا تھا۔ اس کے شوہر نے اسے خانہ دل سے نکال دیا تھا۔ اب وہ رانی نہیں، بیکارن تھی۔ بیکارن چند دن بیکار بیٹھی مفت کی روٹیاں توڑتی رہی، اس کے بعد کام کرنے لگی۔ رانی سے بیکارن بنی تھی اور بیکارن سے لونڈی بنی۔ ادھر آسیہ سارے گھر پہ حکومت کرتی تھی۔ وہ ہنستی تو سارے گھر کے لوگ ہنستے، وہ اداس ہوتی تو گھر کے لوگ اداس ہو جاتے۔ ذرا تیز چلتی تو ساس کہتی بیٹی پاؤں دکھنے لگیں گے، زینہ سے جلدی اترتی تو کہتی کمر درد ہونے لگے گی۔ اس کا ذرا سا سر دکھتا تو جمیل کی جان پہ برن آتی۔ بھاگے بھاگے ڈاکٹر کے پاس جاتے اور دوائیوں کی شیشیاں اٹھا لاتے۔ نندیں آسیہ پہ جان دیتی تھیں۔ کیا مجال جو اس کی مرضی کے خلاف بات منہ سے نکل جائے۔ لیکن اس کے باوجود آسیہ خوش نہ تھی۔ اس کے دل میں ہر وقت برے برے خیالات اٹھتے رہتے۔ جب تنہائی میں بیٹھتی تو پھوٹ پھوٹ کے رویا کرتی تھی۔ اسے ہنستے کھیلتے دیکھ کر کبھی کسی کو وہم بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کے دل پہ کوئی پھانس ہے، کوئی الجھن ہے۔ وہ ظاہر میں خوش تھی، لیکن اس کا دل ہمیشہ ہی اداس رہتا۔ اوپر پانی کی لہریں مارتا تھا، نیچے آگ سلگتی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ رضیہ نے برتن صاف کیے، باورچی خانہ دھویا اور چھوٹی لڑکی کو اٹھا کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لیکن جسم کا ایک ایک عضو درد کر رہا تھا۔ دوسرے دن اٹھی تو جسم توے کی مانند تپتا تھا اور سر اٹھائے نہ اٹھتا تھا۔ رضیہ چپ چاپ لیٹی رہی، اس میں ہلنے کی ہمت بھی نہ تھی۔ یہاں تک کہ 9 بج گئے، چولہا گرم نہ ہوا۔ لڑکیاں روٹی مانگتی تھیں اور روتی تھیں۔ رضیہ ان کی طرف دیکھتی اور کراہتی تھی۔ یہ حسرت ناک منظر آسیہ نے دیکھا تو اس کا دل پسیج گیا۔ اس نے رضیہ سے کچھ نہ کہا اور باورچی خانے میں جا کے کھانا تیار کرنے لگی۔ وہاں رضیہ کی ساس نے کمرے کے باہر آ کر کہا ایسی بہو کسی کو نہ ملے، کھانے کو ہر وقت تیار ہے، کام کا خیال ہی نہیں۔ نئی دلہن بیٹھی کام کرتی ہے، یہ رانی سیج پہ لیٹی ہے، کوئی دیکھے تو کیا کہے۔ رضیہ نے کراہ کے جواب دیا کیا کروں ماں جی، بخار ہو رہا ہے۔ ساس یہ بہانے میں خوب جانتی ہوں، بخار وخار کچھ نہیں، بہانہ ہے بہانہ۔ رضیہ ایسے بہانے تو میں نے آج تک کبھی نہیں کیے۔ ساس بڑی نیک پروین ہے نا تو، بہانہ کیوں کرنے لگی، کل شام تک تو بخار نہ تھا، اب کیسے ہو گیا۔ رضیہ اب میں کیا جانوں، رات کو جسم درد کرتا تھا، اب بخار ہو گیا۔ ساس طنز سے دیکھنا کہیں نمونیا ہی نہ ہو جائے۔ رضیہ ہو جائے تو شکر کروں گی، لیکن نمونیا خوش نصیبوں کو ہوتا ہے، بد نصیبوں کو نہیں ہوتا۔ ساس خوش نصیب میں ہی ہوں، اب مجھے نمونیا کرا دے بے حیا کہیں کی۔ ساس سے زبان لڑاتی ہے۔ رضیہ آپ تو خام خواہ لڑتی ہیں، میں نے یہ کب کہا۔ ساس میرا سر پھرا ہوا ہے۔ رضیہ شاید پھرا ہوا ہی ہو۔ ساس اگر پھرا ہوا نہ ہوتا تو تیرے جیسی کمذات لڑکی کو کیسے بیاہ لاتی۔ پر نالے کی اینٹ چوبارے میں لگ گئی۔ رضیہ کمذات کا لفظ سن کے زبان نہ روک سکی، بولی جاؤ پرے جا کر بکو، میں تو پہلے ہی مر رہی ہوں۔ علاج کا خیال نہیں، لڑنے کی دھن سوار ہے۔
اللہ ایسی ساس کسی دشمن کو بھی نہ دے، اس سے تو موت ہی اچھی۔ اب ضبط کا یارہ نہ رہا، رضیہ کی ساس رونے لگی اتنے زور سے کہ سارا محلہ جمع ہو گیا۔ چلا چلا کے کہتی، بہنوں اس ظالم بہو نے میری عزت اتار لی، میرا ذرا لحاظ نہیں رکھتا۔ رات کو کہیں بخار ہو گیا تھا، میں نے پوچھا بہو حکیم کو بلوا لوں؟ بس اتنی سی بات پہ گالیاں دینے لگی، بولی تمہیں میرے بخار کی کیا پرواہ ہے، تمہیں اس وقت پتہ لگے گا جب تمہارے لڑکے کو بلواؤں گی۔ میں نے کہا بیٹی تم ہمیں گالیاں دے لو مگر اس غریب دلہن نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس پر اس کا نام لے کے مجھے گالیاں دینے لگی، اب تم ہی کہو میں نے کیا برا کیا؟ محلے کی عورتیں سب چپ تھی، وہ جانتی تھی کہ رضیہ ایسی عورت نہیں، مگر انہوں نے زبان سے کچھ نہ کہا۔ ہم مظلوم کے حق میں ہوتے ہوئے بھی عملی طور پہ اس کی امداد نہیں کر سکتے، بلکہ بعض اوقات الٹا اس کے خلاف کہہ دیتے ہیں۔ یہی حالت ان عورتوں کی تھی۔ اس کے دل کہتے تھے کہ رضیہ بے قصور ہے، سارا طوفان بڑھیا نے اٹھایا ہے، مگر پھر بھی اس راست گفتاری کا حوصلہ نہ تھا۔ ہم اپنی خاطر جھوٹ بول سکتے ہیں مگر دوسروں کی خاطر سچ بھی نہیں بولتے۔ سارا دن گزر گیا، رضیہ کو دعا نہ ملی۔ اس کے پاس جا کر کسی نے دیکھا کہ غریب جیتی ہے یا مر گئی، ایسی بے پرواہی کوئی گھر کے کتے کی بھی کم ہی کرتا ہوگا۔ جمیل کھانا کھانے آئے اور دکان کو چلے گئے، ساس دھوپ میں لیٹی رہی، نندیں کروشیے کا رومال لے کے کاٹتی رہیں، البتہ رضیہ کی لڑکیاں جو کبھی اس کے پاس جا بیٹھتی کبھی باہر چلی جاتی۔ اس کے علاوہ ایک اور شخص بھی تھا جو اس کا دکھ درد محسوس کر رہا تھا، وہ تھی آسیہ۔ ہاں آسیہ رضیہ کی سوتن، وہ رضیہ کے لیے محسوس کرتی تھی، رضیہ کے لیے تڑپتی تھی، رضیہ کے لیے روتی تھی مگر کچھ نہ کر سکتی تھی۔ وہ اس گھر میں نئی تھی، اسے کوئی کچھ نہ کہتا تھا، وہ خود ہی شرم سے چپ رہتی تھی، اسے ڈر نہ لگتا تھا، شرم آتی تھی۔ ہمارا دل ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا، رضیہ اپنی چارپائی پہ بے ہوش پڑی تھی۔ ایک طرف دیا ٹمٹما رہا تھا مگر اس کی تیل ختم ہو چکا تھا اور روشنی کم ہو رہی تھی۔ یہ مٹی کا دیا نہ تھا، رضیہ کے نصیبوں کا دیا تھا۔ کتنا حقیر روشنی اندھیرے میں کس طرح حل ہو رہی تھی، اس کی زندگی موت کے منہ میں کس طرح بھاگی جا رہی تھی۔ اتنے میں اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور آسیہ آہستہ آہستہ داخل ہوئی۔ اس نے رضیہ کے چہرے کو دیکھا اور آہ بھر کے اس کے سرہانے بیٹھ گئی۔ اس کے بعد اس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا اور اس کے بالوں میں آہستہ آہستہ انگلیاں پھیرنے لگی۔ رضیہ نے گھبرا کے آنکھیں کھول دیں اور کہا کون؟ اس کو امید تھی کہ جمیل ہوں گے۔ دن میں ماں کے خیال سے نہیں آئے، اب آئے ہیں، پر اپنا پھر بھی اپنا ہے، پرایا کیسے ہو جائے گا؟ لیکن نگاہ اٹھا کر دیکھا تو سناٹے میں آ گئی، یہ آسیہ تھی۔ رضیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے امید و یاس کا مشترکہ نعرہ مارا اور آسیہ کے گلے سے لپٹ گئی۔ اس نے جن کو اپنا سمجھا تھا وہ پرائے نکلے، مگر جو پرایا تھا وہ اس کا اپنا بن گیا۔ دنیا کی راہیں کتنی عجیب، کتنی پیچیدہ ہیں۔ آسیہ نے محبت آمیز نگاہوں سے رضیہ کی طرف دیکھا اور نئی دلہنوں کے محسوس شیریں لہجے میں کہا، تم نے کوئی اور دعا نہیں کھائی؟ رضیہ نہیں۔ آسیہ تو بخار کیسے اترے گا؟ رضیہ اللہ اتار دے گا، دعا کی ضرورت نہیں۔ آسیہ نہیں، تمہیں دعا کھانی ہوگی، اس گھر کے آدمی ظالم ہیں، بہن تم یقین نہ کرو گی، میں تمہارے لیے تمام دن کڑتی رہتی ہوں، تمہارے ساتھ سختی ہوتی ہے تو میرا دل رونے لگتا ہے، جی چاہتا ہے کہ تمہارے گلے سے لپٹ جاؤں اور دل کی بڑاس نکال لوں، مگر سوچتی ہوں گھر کے لوگ کیا کہیں گے، سو باتیں بنائیں گے، اس خیال سے سٹ پٹا کر رہ جاتی ہوں، پر اب میں بے پرواہی نہ کروں گی۔ رضیہ بہن جی چاہتا ہے کچھ کھا کے سو رہوں، سکھ دکھ سب کچھ دیکھ لیا، اب اور کیا دیکھوں گی، اب تو یہ ذلت نہیں سہی جاتی۔ آسیہ بے صبر کیوں ہوتی ہو بہن، یہ دن بھی گزر جائیں گے۔ رضیہ آج کا حال تو تم نے خود ہی دیکھا ہوگا، بتاؤ میرا کیا قصور ہے؟
आसिया खूब देखा है, ज्यादती है सरासर इनकी है, तुम्हारा कसूर वही है जो सारा जहान जानता है। रज़िया कहने लगी, गालियाँ देती है। आसिया, अब लड़कियाँ होती हैं तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर, ये कोई अपने बस की बात थोड़ी है। रज़िया, वो तो यही समझते हैं कि ये जानबूझ के लड़कियाँ पैदा करती है। आसिया, आदमी को इतना जुल्म भी किसी पे नहीं करना चाहिए। रज़िया, हर वक्त तने रहते हैं। आसिया, और इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। रज़िया, जीना दोबारा हो गया है, हर वक्त सहमी रहती हूँ। आसिया, तुम मेरी तरफ से अपना मन साफ कर लो, मैं तुम्हें बड़ी बहन समझती हूँ। रज़िया, मेरा मन तुमसे पहले ही साफ था और अब और भी साफ हो गया है। आसिया, यकीन रखो मेरी तरफ से तुम्हें ज़रा दुख न पहुँचेगा। रज़िया ने आसिया को गले लगाया और कहा, मैं समझती थी इस घर में मेरे सारे ही दुश्मन हैं, खैर हाँ कोई भी नहीं, पर तुमने मेरी इस राय को तब्दील कर दिया। अब मुझे कम से कम इतना तो इत्मीनान है कि एक आदमी मुझे बेगुनाह समझता है, एक शख्स मेरा गमहार है। यकायक चिराग बुझ गया और कमरे में चारों तरफ अंधेरा छा गया। क्या रज़िया के नसीबों का चिराग भी गुल हो जाएगा? शुक्रिया।